گئے ہیں۔ فرشتے بھی خود فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ صرف اور صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ بس دو مخلوقات ایسی ہیں اس دنیا میں جنہیں اختیار دیا گیا ہے، اور وہ ہیں انسان اور جنات۔ اگر انسان اپنی مرضی سے خود کو نہ بدلے نا تو شیطان اسے زبردستی بدل دیتا ہے۔ یہ سارا معاملہ صرف اور صرف ایک فیصلے کا ہے۔ یا تو تم خود اپنی زندگی کو سنوارنے کا فیصلہ کرو یا حالات تمہیں بگاڑ دیں گے۔ یہی تمہارا مقصد ہے، یہی تمہارا جو ہے مشن ہے، اسی لیے تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اشرف المخلوقات بنا کر۔ اللہ نے دنیا کی ہر چیز تمہارے تابع کی ہے، یعنی کہ تمہارے سروس کے لیے رکھی ہے، کیونکہ تمہیں اختیار دیا ہے۔ سورج اپنا رستہ خود منتخب نہیں کرتا، چاند نہیں کرتا منتخب، بارش، درخت، پودے، جانور، ہوا، پانی، کوئی بھی اپنا راستہ، اپنا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ سورج سوچتا ہو کہ میں نے آج نکلنا ہے، نہیں نکلنا۔ بارش کہتی ہوں میں بارش ہوں گی یا نہیں، یا اس طرح کی کسی بھی چیز کے پاس اختیار ہے ہی نہیں۔ یہ سب پروگرام کیے گئے ہیں۔ فرشتے بھی خود فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ صرف اور صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ بس دو مخلوقات ایسی ہیں اس دنیا میں جنہیں اختیار دیا گیا ہے، اور وہ ہیں انسان اور جنات۔ جی ہاں، انسان اور جن، یہ دو مخلوقات ہیں جنہیں اللہ نے اختیار دیا ہے چوائسز کرنے کا، کوئی چیز چوز کرنے کا، صحیح یا غلط فیصلہ کرنے کا۔ اور فساد انہی دو سے جنم لیتا ہے، کیونکہ یہی غلط فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہمیں جو دی گئی ہے نا، وہ ہے فیصلہ کرنے کی طاقت۔ تم فیصلہ کر سکتے ہو کہ کون سا راستہ لینا ہے، کیا عمل کرنا ہے، کس طرح سوچنا ہے، کیسے اپنے آپ کو، لوگوں کو، حالات کو سمجھنا ہے۔ تم ہر لمحے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہو، لیکن افسوس ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس نعمت کو ضائع کر چکے ہیں۔ ہم اپنے فیصلے خود نہیں کرتے، بلکہ معاشرہ ہمارے لیے فیصلہ کرتا ہے۔ کبھی ہماری ثقافت، کبھی ہمارے دوست، کبھی استاد، کبھی والدین، کبھی میڈیا، کبھی سیاستدان۔ ہم خود فیصلہ کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، قیامت کے دن آپ نے تنہا کھڑے ہونا ہے۔ تم سے ہر فیصلے کا حساب لیا جائے گا، اکیلے، صرف آپ سے، چاہے وہ آپ نے فیصلہ خود کیا ہوگا یا چاہے وہ فیصلہ آپ نے کسی اور کو کرنے دیا ہوگا۔ قیامت کے دن نہ کوئی ماں کام آئے گی، نہ کوئی باپ، نہ کوئی دوست۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے روز ایک ماں اپنے بیٹے کے پاس آئے گی اور کہے گی، بیٹا میں نے تجھے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، ساری راتیں جاگ کر تیری خدمت کی، ساری زندگی تجھے پالنے میں گزار دی، اب صرف ایک نیکی مانگ رہی ہوں، ایک نیکی دے دے تاکہ جہنم سے بچ جاؤں۔ لیکن بیٹا کہے گا، ماں میں تمہاری عزت کرتا ہوں، لیکن مجھے خود اس ایک نیکی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس دن ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ اس دن تمہارے ہر عمل کو تمہارے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا۔ وہ لمحہ جب تم نے کسی عورت کو گھور کر دیکھا، وہ وقت جب تم تنہا تھے اور کوئی غلط کام کیا، وہ پیسہ جو تم نے حرام طریقے سے لیا، وہ لمحہ جب اذان ہو رہی تھی اور تم نماز کو چھوڑ کر دنیا کے کسی کام میں لگے ہوئے تھے، وہ سب لمحے جب تم نے سچائی کی جگہ جھوٹ کو چنا، دین کی جگہ دنیا کو ترجیح دی، اور جب تم نے شیطان کی بات مانی، دوستوں کی باتوں میں آ گئے اور تم بس چلتا ہے کہ فلسفے کے ساتھ بہتے چلے گئے، یہ سب تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا اور تم حسرت سے کہو گے، کاش میں واپس لوٹ جاؤں، ایک نیک عمل کر لوں۔ اللہ قرآن میں بار بار اس لمحے کا ذکر کرتا ہے جب موت کا فرشتہ روح کھینچ رہا ہوتا ہے اور انسان فریاد کرتا ہے، یا اللہ مجھے واپس بھیج دے، میں اچھا عمل کر لوں گا، لیکن وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ فرشتہ کوئی فیصلہ نہیں کرتے، وہ صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ لیکن اللہ نے انسان کو عزت دی، اسے اختیار دیا، اور یہی وجہ ہے کہ ساری کائنات انسان کی تابع ہے۔ انسان کو ایک اور چیز دی گئی، اور وہ ہے دل۔ یہ وہ گوشت کا ٹکڑا ہے جو پورے وجود کو چلاتا ہے۔ اگر تم اپنے دل کو قابو میں لے لو تو تم اپنی آنکھ، زبان، ہاتھ، سوچ سب پر قابو پا سکتے ہو، اور جب تم خود پر قابو پا لیتے ہو تو زندگی تمہارے قابو میں آ جاتی ہے۔ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہیں تو اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں یا وقت کو ضائع کر کے پچھتا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں
قیامت کے دن نہ کوئی دوست ساتھ ہوگا، نہ ماں نہ باپ، بس آپ ہوں گے اور آپ کے فیصلے ہوں گے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا اور آپ کے دل کو ہلایا تو اسے لائک ضرور کریں تاکہ یہ پیغام اور لوگوں تک بھی پہنچے۔ اور اگر آپ ایسی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ فیصلہ آپ کا ہے اور یہی فیصلہ آپ کی آخرت کا تعین کرے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔